اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا ربی لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 221 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس سے وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کا کچھ شان نزول اس طرح سے ہے کہ عرب کے لوگ جو یہودی ہیں اور مجوسی ہیں وہ اس طرح کرتے تھے کہ جب ان کی عورتیں حیض والی ہو جاتی تھیں، ان کو حیض آ جاتا تھا، تو وہ اس ڈیوریشن میں عورتوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا یہاں تک کہ ایک مکان میں رہنا تک ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا، اور بلکہ وہ اس قدر نفرت کرتے تھے، اس قدر شدید نفرت کرتے تھے جب عورت حیض کے دنوں میں ہوتی تھی کہ اس عورت کی طرف دیکھنا تک، ان سے کلام کرنا تک بھی حرام سمجھتے تھے۔ اور اس سے اپوزٹ عیسائیوں کا طرز عمل، وہ بالکل اس سے ٹوٹلی اپوزٹ تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب عورتیں حیض سے ہوتی تھی تو ان دنوں میں، عورتوں کے خصوصی دنوں میں، ان سے ملاپ عام دنوں کی نسبت زیادہ کر لیتے تھے، یعنی عام دنوں کی نسبت زیادہ اٹریکٹ ہوتے تھے ان کی طرف اور زیادہ ان سے تعلقات قائم کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق یعنی حیض کا حکم دریافت کیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو درمیانی راہ دکھائی، درمیانہ رستہ دکھایا، اور وہ کس طرح سے کہ حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب جانا یعنی ان سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور یہ قرآن کریم کی واضح آیت سے ثابت بھی ہے، اس آیت سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ کھا پی بھی سکتے ہیں، ان کا جھوٹا بھی کھا سکتے ہیں، ان سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سب کچھ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے سے منع کیا گیا قرآن میں۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ وہ عورتیں حقیقتاً گندی نہیں، تاکہ ان کو حقیقتاً اپنے آپ سے دور کر دیا جائے اور ان سے نفرت کی جائے، بلکہ ان کو جب حیض آتا ہے تو پھر ان سے کسی بھی قسم کا جسمانی تعلق قائم کرنا یہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے، اس سے مرد کو بھی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں بیانات آتے ہیں کہ آتشک کی بیماری ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ان کیس آپ یہ صحبت قائم کرتے ہیں تو اس سے اولاد کی خوشخبری متوقع ہو جاتی ہے، تو وہ اولاد بھی اللہ رحم کرے بیماری یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ میجورٹی کیسز اس طرح کے آتے ہیں کہ اس کو کوڑ کی وہ مریض ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، مرد کو بھی بیماری سے بچانے کے لیے، اور جو نیا دنیا میں آنے والا مہمان ہے اس کو ہر قسم کی بیماریوں سے سیف رکھنے کے لیے، اور عورت کی اپنی کہ وہ تکلیف نہ برداشت کرے زیادہ حد سے زیادہ، تو اس لیے عورت کی آسانی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کے دنوں میں مرد کو منع کر دیا کہ وہ عورت کے قریب نہ جائیں، ان سے کسی بھی قسم کا جسمانی تعلق قائم نہیں کریں۔
اور پھر یہ کہہ دیا کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، حتیٰ یطہرن، یہاں سے مراد کیا ہے کہ وہ خوب پاک ہو جائیں۔ خوب پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے ایام حیض ختم ہو جائیں اور وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، تو پھر تم اس سے صحبت اختیار کر سکتے ہو۔ اور پھر اس آیت میں بتایا گیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت سے واضح طور پر ثابت بھی ہے۔ اور ایسی حالت میں عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا اور اس کو جائز سمجھنا جو ہے، وہ جائز سمجھ کے کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حرام سمجھ کر ہو گیا، کر لیا غلطی سے، تو سخت گناہ گار ضرور ہوگا اور اس پر توبہ بھی فرض ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اور ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل اگلی آیت میں آ رہی ہے، تو انشاءاللہ میں وہاں پر ایکسپلین کروں گی۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ جو اس سے پہلے اس عمل میں مبتلا تھے مسلمان، جو ایسے کرتے تھے، جو حکم یہ والا سننے سے پہلے تک یہ کام کرتے آئے ہیں، تو اب وہ جب رب العالمین کا حکم سنتے ہیں اور اپنے گزشتہ اعمال پر، گزشتہ اگر ان سے اس طرح کا کوئی عمل صادر ہو چکا اس پر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آیات کھول کھول کر بیان کر دی، تو ہمیں بھی شرمانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی ہمیں بیان کرتے وقت جھجکنا چاہیے، اور نہ ہی سنتے وقت، کہ اگر کسی بھی قسم کا شرعی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 223، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے فائدے کا کام پہلے کر لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دے دو۔ دیکھیے اس آیت میں غور طلب جو الفاظ ہیں، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، تو اس کی اگزامپل دی گئی ہے نا قرآن مجید میں۔ اگزامپل کس طرح سے کہ کھیتی کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے اپنی زمین ہو، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی کھیتی ہو، تو آپ اس میں جاتے ہیں اور بہت ہی شوق سے اپنے دل کو سرور دینے کے لیے، اپنی آنکھوں کو سکون دینے کے لیے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ میری کھیتی بہت، اور کھیتی اس لیے بھی کہا جاتا ہے نا، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی اس لیے کہا گیا کیونکہ کھیتی کس لیے کام کرتی ہے، ہمارے کس کام آتی ہے؟ ہمیں اناج پرووائڈ کرنے کے لیے۔ اور سیم اسی طرح ازدواج سے بھی جو تعلق قائم کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس لیے کہ اولاد حاصل ہو سکے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ صرف اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یہاں پر فرما رہا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہوئے ہی نہیں، بلکہ وہاں سے آؤ جہاں سے اپنی کھیتیوں میں وہاں سے آؤ جہاں سے تمہیں اللہ حکم دیتا ہے، یعنی اسی طرح سے جسمانی تعلق قائم کرو جس طرح اولاد متوقع ہوتی ہے، جس طرح رب العالمین نے نظام بنایا ہے حصول اولاد کا۔ تو جس طرح ایک کھیتی ذریعہ اناج ہوتی ہے، اسی طرح آپ کی بیویاں بھی آپ کو اولاد دینے کا ذریعہ ہوتی ہیں رب العالمین کی طرف سے۔ تو اپنی ملکیت میں جس طرح رب العالمین نے مثال دی ابھی کہ کھیتی اگر ملکیت میں ہو تو کس طرح آیا جاتا ہے اس میں، جہاں سے چاہے بندہ آتا ہے، تو اسی طرح جس طرح تمہیں آسانی ہو ان سے جسمانی تعلق قائم کرو، ہاں مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ویسے ہی جس طرح حصول اولاد کے لیے رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور اس آیت میں مراد ہے نا کہ اور اپنے بھلے کا کام پہلے کر لو، یعنی اپنے فائدے کا کام پہلے کر لو، اس سے مراد یہی ہے کہ اعمال صالح کریں، اور جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تاکہ جو آنے والی اولاد ہے وہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے، اور شیطان کے بھی پیروکار نہ بنے، شیطان کے بھی فتنے سے، شر سے محفوظ رہے۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 141 ہے، جس میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ،
اے اللہ عز و جل ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ بس یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر جسمانی تعلق قائم کیا جائے تو جو بچہ انہیں ملا اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دین کی باتیں رب العالمین نے دین کو سیکھنے کے لیے قرآن کریم میں بیان کی۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں قرآن مجید کی آیات کا مفہوم واضح ملتا ہے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اسی لیے کہ مسلمان گناہ سے بچیں، جانے انجانے میں گناہ جو کرتے ہیں کرتے آ رہے تھے، یہ آیت پڑھنے سمجھنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ یہ تھی تفسیر ان 2 آیات کی، جس کے لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دے دو، یعنی کہ اسلام کے قوانین پر عمل پیرا ہوں، دین اسلام کی جو بھی حکم دین اسلام میں آئے اس کو اپنے اوپر لاگو کریں اور اس کو مکمل طور پر رب العالمین کی اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں تو پھر جنت کی بشارت ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی زندگیاں رب العالمین کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں تو پھر رب العالمین بھی ان سے اگر راضی ہو جائے تو پھر ان کی دنیا بھی بہت زیادہ آسان اور آخرت میں بھی بہت زیادہ انعامات ان کو عطا کر دیے جاتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان آیات سے درس ہدایت ہم نے سیکھا، حیض کے متعلق پڑھا، جو جاتے جاتے میں کچھ مزید ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ حیض کس کو کہتے ہیں۔ کم سے کم مدت اس کی 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہو۔ کیا ہوتا ہے، عورتوں کو 3 قسم کے جو ہے وہ حیض، نفاس اور استحاضہ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک ماہواری اس کو حیض کہتے ہیں۔ یہ جو بلیڈنگ ہے یہ خون رحم سے آتا ہے اور اس کی مدت کم از کم 3 دنوں زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے، اور اسی حالت میں عورت سے جماع کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اس حالت میں اگر حیض کی حالت ہے تو عورتوں پر نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے، اس کی قضا لازم ہے کہ وہ روزوں کی قضا لازمی دے، صرف نمازیں معاف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسے اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن کو چھونا، نماز، روزہ، مسجد میں داخل ہونا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا سب حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نفاس کا ذکر آتا ہے۔ یہ ویسا خون ہوتا ہے جب عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کرے تو پھر اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے اور کم از کم کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ تو یہ بھی خون رحم سے ہی آتا ہے، تو اس لیے اس کے احکامات بھی جو ہیں وہ حیض کے ہی ہیں کہ جو صورتیں حیض میں ہیں، جس طرح نماز پڑھنا منع ہے اسی طرح نفاس میں بھی ہیں۔ لیکن یہاں پر خیال رکھا جائے، خواتین سے میں مخاطب ہوں کہ بعض عورتیں جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو اس کے 40 دن تک نماز نہیں پڑھتی، خواہ ان کو خون آئے یا نہ آئے، وہ سخت غلطی کرتی ہیں۔ جہاں پر پاک ہو گئی ہیں، آپ خشک ہو گئی ہیں، تو آپ اس صورت میں غسل کر کے نمازیں ادا کر سکتی ہیں، 40 دن کا باقاعدہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور استحاضہ یہ ایک بیماری ہے جس سے کوئی رگ جو ہے جسم کی کھل جاتی ہے اور عورت کو اس سے بھی خون آتا ہے۔ یہ خون جو ہے وہ رحم سے نہیں آتا، اس لیے اس کے احکامات جو ہیں وہ حیض و نفاس سے الگ ہیں۔ اس حالت میں عورت سے صحبت بھی کی جا سکتی ہے اور اس پر نماز وغیرہ بھی فرض ہی رہتی ہیں۔ یہ تھے کچھ احکامات جو میں نے آسان الفاظ میں بتانے کی آپ کو کوشش کی۔ اور ہاں یاد رہے، یہ سوال بھی بہت سی خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اس حالت میں ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں، تو ہاں جی، ذکر بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ اس کے لیے اگر وضو کر لیا جائے تو یہ مستحب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین کی بارگاہ میں معافی کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل مومن مسلمان بنائے، ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے، ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔